بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا درس نمبر 156 ہے۔ 155 دروس مکمل ہو چکے۔ درود شریف کی فضیلت کے حوالے سے ہم مختلف واقعات کو پیش کر رہے تھے، وہی سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک شخص حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عظیم بارگاہ میں حاضر ہوا۔ عرض کی، اللہ کے محبوب علیہ السلام، میرا اونٹ چوری ہو گیا ہے۔ ایک شخص نے میرے اونٹ کو چرا لیا ہے اور اپنے ساتھ وہ شخص 2 گواہوں کو لے آیا۔ اگرچہ گناہ جھوٹے تھے، لیکن بظاہر اپنی اس عرضی کو پختہ کرنے کے لیے وہ 2 گواہوں کو لے آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور حضور علیہ السلام نے ہاتھ کاٹنے کا ارادہ فرمایا۔ قرآن نے بھی کہا نا، جو چوری کر اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ تو جب ہاتھ اس کے کٹنے لگے نا، تو اس نے کہا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ٹھہریے، آپ اس اونٹ سے ہی پوچھ لیجئے کہ اس کو کسی نے چرایا ہے یا مجھ پہ جھوٹا الزام ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حکم دیا کہ اونٹ کو پیش کیا جائے میری بارگاہ میں۔ تو جب اونٹ پیش کیا گیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، کیا ماجرا ہے، تم بتاؤ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے اس اونٹ کو زبان عطا کی۔ اونٹ نے بول کے کہا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام، جس کے ہاتھ کٹنے کا آپ نے آرڈر فرمایا، یہ ہمارا مالک ہے۔ یہ 2 شخصوں نے جو گواہی دی ہے اور تیسرا آدمی جو آپ کے پاس یہ والا معاملہ لے کے آیا، یہ تینوں جھوٹے ہیں، یہ تو منافق ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے مالک پہ یہ بہتان باندھ رہے ہیں، میرے مالک نے چوری نہیں کی، میں اسی کا ہوں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اونٹ کے مالک سے پوچھا، او بتا، کون سا عمل تھا جس کے بسبب آج تو بچ گیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا، اللہ کے محبوب علیہ السلام، میں اٹھتے بیٹھتے آپ کی ذات پر درود پاک پڑھتا تھا۔ رب ذوالجلال جل جلالہ نے اس کی برکت سے آج مجھے اس مصیبت سے بچا لیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس عمل پر قائم رہو، اور آگے اللہ رب العزت تجھے دوزخ سے یوں ہی بری کر دے گا۔ اللہ رب العزت تجھے دوزخ سے یوں ہی آزاد کر دے گا جس طرح تجھے ہاتھ کٹ جانے سے اللہ رب العزت نے آزادی عطا فرمائی ہے۔ درود پاک وہ ایسا وظیفہ ہے، ایسی چیز ہے، ہر قسم کی تکلیف ہو، مصیبت ہو، پریشانی سے اللہ رب العزت درود پاک کے تصدق سے ہمیں نجات عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نزہۃ المجالس میں اتنا زائد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، جب تو پل صراط سے گزرنے لگے تو تیرا چہرہ یوں چمکے گا جس طرح 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ تو یہ ساری برکتیں، یہ ساری رحمتیں، یہ سارے انعامات، یہ سارے ثمرات، یہ ساری کرم نوازیاں جو ہیں، وہ سارے درود پاک کی ہی بدولت ہیں، درود پاک کی وجہ سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح بغداد میں ایک تاجر تھا، تجارت کیا کرتا تھا اور واہ مشہور آدمی تھا۔ مطلب جس طرح وہ بندوں کے بعض دفعہ کاروبار وسیع ہو نا، کاروبار کرنے والے ہوں، کاروبار جن کا چمک رہا ہو، تو زمانہ بھی ان کی ایک تعریف کرتا ہے کہ یار فلاں کا بڑا کام ہے جی، اس نے پتنی اتنے نوکر رکھنی ہے، اس نے دکان کو بڑھا دیا ہے، بڑی تجارت ہے اس کی، بڑا نفع کماتا ہے۔ تو یہ جو تاجر تھا بغداد میں، بالخصوص ان عظیم وہ شامل تھا لوگوں کے اندر جن کو اللہ رب العزت نے ایک عظیم نفع عطا کیا ہوا تھا۔ بہت بڑا تاجر تھا۔ سمندروں کے اندر، خشکی کے اندر اس کے قافلے چلا کرتے تھے، ساز و سماع کے۔ اتنا بڑا شہنشاہ تھا، سخاوت کے لحاظ سے، تجارت کے لحاظ سے، پیسوں کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے اللہ رب العزت نے اس پر بڑی کرم نوازیاں فرمائی۔ اتفاقاً تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ فرماتا یہ دن ہم اس کو پھیرتے رہتے ہیں، کبھی غم، کبھی خوشی، کبھی زوال، کبھی عروج، کبھی نیچ، کبھی اونچ۔ یہ تمام معاملات ہر انسان پر آتے ہیں۔ اس کا جو ستارہ ہوتا ہے وہ اس پہ زوال بھی آتا ہے، اس پہ عروج بھی آتا ہے۔ تو اتنا بڑا وہ تاجر، پیسہ، مال، دولت کمانے والا، لیکن جب دن آئے نا گردش کے، کاروبار ختم، قرضے اس کے اوپر چڑھ گئے، ہاتھ خالی ہو گئے، تو قرض خواہوں نے پریشان کر دیا۔ ایک صاحب دین آیا جس کا اس نے قرض دینا تھا، اس نے کہا جی مجھے پیسے دو۔ اس شخص نے کہا جی مجھے کوئی تھوڑی سی مہلت دو تاکہ میں جو ہے نا اس کا انتظام و اہتمام کر لوں۔ اس نے کہا نہیں جی نہیں، اتنے پیسے چڑھ گئے ہیں، بڑی مہلتیں دی ہیں تمہیں، لہٰذا آج تو نہیں ہو سکتا، ابھی پیسے نکال۔ یہ شخص بڑا پریشان ہوا۔ آخر کار اس صاحب دین نے اس شخص کو پکڑا اور عدالت میں جا کر قاضی کے سامنے پیش کر دیا۔ حضور والا یہ شخص ہے، اتنا عرصہ ہو گیا ہے، اتنے پیسے ہیں،
جو میں نے اس سے لینے ہیں یہ دا پہ دا لگاتا ہے، لہٰذا یہ پیسوں کو واپس نہیں کر رہا، مجھے ابھی پیسے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ قاضی صاحب نے اس شخص سے کہا کہ پیسے واپس کرو، ماڑا تھا، کمزور تھا، تنگ دست تھا، ایام دن ایسے آ چکے تھے۔ اس نے کہا جی میرے پاس تو اب کچھ نہیں ہے، اگر کچھ ہوتا تو میں اس کو دے دیتا۔ تو قاضی نے کہا پیسے دینے ہیں نہیں تو پھر جیل کے لیے تیار ہو جاؤ، جیل کے دروازوں کو کھول دیا جاؤ، اور یا اگر کوئی شخص تمہاری ضمانت لیتا ہے تو پھر وہ شخص حاضر کر دو، اگر کوئی بھی تمہارا ضامن نہیں ہے تو پھر اس کو جیل کے اندر داخل کیے رہے۔ اب بیچارے کو ضامن بھی کوئی نہ ملا۔ اس معاشرے میں جو لوگ تنگ دست ہوں، غریب ہوں، فقیر ہوں، پریشان ہوں، کون شخص ہے جو ان کی ضمانت کو اٹھائے گا کہ یہ کل پیسے واپس کر دے گا؟ اگر اس نے نہ دیے تو میں اس کا ضامن ہوں، میں اپنی طرف سے ادا کروں۔ تو لہٰذا کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی تھی، کوئی شخص اس کی ضمانت لینے کو تیار نہیں تھا۔ اب جو مقروض تھا نا، اس نے منت کی، اس نے کہا چلو مجھے جیل میں ڈال دو، ایک رات کی مجھے مہلت دے دو، میں ایک رات گھر چلا جاؤں تاکہ بچوں کے ساتھ میں اپنی رات کو گزار لوں، اس کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں میں صبح آ جاؤں گا، تم نے اگر مجھے جیل میں ڈالنا بے شک ڈال دو، جب تک پیسے نہیں آتے میں جیل میں پڑا رہوں گا، مر جاؤں گا، یہی ہوگا نا، لہٰذا ایک رات کی مجھے مہلت دے دو۔ اللہ اکبر۔ وہ جب گھر آیا ایک رات کی مہلت مانگ کر اپنے بچوں کے ہاں بیٹھا، بیوی جو تھی انتہائی نیک بخت تھی، سعادت مند تھی، بیدار بخت خاتون تھی، اس نے تسلی دی اپنے شوہر کو، کہا غم نہ کر، پریشان نہ ہو۔ فرماتی ہیں پریشانی تو ہے نا، تو زوجہ محترمہ نے کہا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ایک بارگاہ ایسی ہے کہ اگر ان کی ذات پر ہم یہ رات درود پاک پڑھنے میں گزار لینا، میں رب سے کامل امید رکھتی ہوں اللہ رب العزت ضرور بے ضرور ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ دونوں میاں بیوی گھر میں بیٹھ کے حضور علیہ السلام کی ذات پر محبت، عقیدت، چاہت، الفت اور یقین کامل پختگی کے ساتھ حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پڑھتے پڑھتے وہ شخص سو گیا۔ خواب کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تسلی دی، حضور علیہ السلام نے بشارت دی، فرمایا میرے امتی کیا پریشانی ہے؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام آپ جانتے ہیں میں بڑا پریشان ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صبح صبح اس بادشاہ، ایک بادشاہ ہے، اس کا ایک وزیر ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس سے جا کر اپنی پریشانی بتاؤ، وہ شخص تمہاری مدد کر دے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام میں جب جاؤں گا تو وہ مجھے جھوٹا سمجھ لے گا، نشانی کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس بادشاہ کا جو وزیر ہے نا، وہ ہر رات میری ذات پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں گزشتہ رات جب اس نے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا نا، تو وہ شک کے اندر پڑ گیا کہ پتہ نہیں 1000 پورا ہو چکا ہے یا میں نے 9000 پڑھ لیا ہے۔ تو یہ شک جو تھا نا، اس کو میں جانتا ہوں کہ پورا 1000 ہوا ہے یا 1000 نہیں ہوا، مطلب 900 دفعہ پڑھا ہے۔ اب یہ جو ہے نا اس شک کے اندر پڑ گیا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس کی یہ کیفیت بھی جانتا ہوں، لہٰذا تم اس کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ تم درود تو پڑھتے ہو، لیکن جو پچھلی رات گزری ہے نا، تم نے جب 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا نا تو تم شک کے اندر پڑ گئے تھے کہ پتہ نہیں 1000 پورا ہوا ہے، پتہ نہیں 900 مرتبہ پڑھا ہے، 950 مرتبہ پڑھا ہے، کتنا پڑھا ہے۔ تو یہ شک جو تھا نا، اس کو کوئی بھی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے یا اللہ کے محبوب علیہ السلام جانتے ہیں۔ وہ شخص تمہاری کیا کرے گا؟ مدد کرے گا۔ وہ شخص یقین کامل کے ساتھ جب اس بادشاہ کے وزیر کے پاس پہنچا اور جا کر اپنی عرضی کو پیش کیا اور تمام معاملات کو پیش کیا اور جو یہ سلسلہ گزرا تھا وہ بیان کیا، تو اس بادشاہ کے وزیر نے خوشی کے ساتھ اس کی جھولی جو تھی وہ درم و دینار سے بھر دی۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ مدد دست غیب سے اسباب رب ہی پیدا کرتا ہے، ان کرتا پیاروں کے صدقے سے ہے۔ تو یہ سارا جو تصدق تھا، یہ طفیل جو تھا وہ درود پاک کی برکت کی وجہ سے تھا۔ اللہ رب العزت اس سے یقیناً لا تعداد پریشانیوں سے نجات نصیب فرماتا ہے، لیکن کوشش، محبت، عقیدت، چاہت، الفت، یقین اور خلوص کے ساتھ جتنا پڑھا جائے، کم ہو زائد ہو، یقیناً اللہ کے محبوب علیہ السلام درود پاک کو اپنی بارگاہ میں پسند بھی فرماتے ہیں، امتیوں کی پریشانی کو بھی دور فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، آپ کی قبر انور پر اپنی کروڑوں رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے، درود پاک کے فیضان سے ہم سب کے سینوں کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔